بلوچ مزاحمت کاروں سے مذاکرات ممکن ہیں؟ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے پیر کو بلوچستان کے دورے کے موقع پر گوادر میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ بلوچستان میں برسر پیکار مزاحمت کاروں سے بات چیت کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ تاہم تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں مزاحمت کاروں سے بات چیت نئی بات نہیں بلکہ اس سے قبل بھی ایسی کوششیں ہوتی رہی ہیں، لیکن اس میں تعطل آتا رہا ہے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار شہزادہ ذوالفقار نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ سابقہ ادوار میں یہ کوشش کی گئی لیکن اس میں وہ لوگ رکاوٹ بنے جو حکومت کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا جو لوگ حکومت یا فوج کے لیے کام کر رہے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کی جگہ کوئی اور لے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں یعنی مزاحمت کاروں سے مذاکرات نہ کیے جائیں، یہ دہشت گرد ہیں، اگر یہ لوگ آ گئے تو حالات مزید خراب ہوں گے۔ انہوں نے مزید بتایا ظاہر ہے جو لوگ اس علاقے میں اثر و رسوخ رکھتے تھے اگر وہ یعنی مزاحمت کار آ گئے تو جو لوگ اس وقت وہاں ہیں ان کی اجارہ داری تو ختم ہو جائے گی اور وہ ان کی جگہ لے لیں گے۔ شہزادہ ذوالفقار کے مطابق میری معلومات ہیں کہ پاکستانی فوج کی جانب سے مزاحمت کاروں سے بات چیت کی کوشش پہلے بھی ہوئی ہے۔ اب یہی بات وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ بات چیت کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ فوج اور سویلین حکومت اس بات پر سنجیدہ ہے۔ انہوں نے کہا حکومت اور پاکستانی فوج کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ وہ اس صورت میں بات چیت کریں گے اگر کوئی پاکستان مخالف اور بلوچستان کی آزادی کی بات نہیں کرے گا، اس کے علاوہ ہر چیز پر بات ہو سکتی ہے۔ شہزادہ ذوالفقار کا کہنا تھا اگر بات چیت کا سلسلہ شروع ہو جائے تو اس میں بلوچوں کے ساتھ زیادتی کی ازالے، وسائل، سمندری ساحل، ترقیاتی کاموں میں حصہ داری، بلوچ قوم کو سٹیک ہولڈر تسلیم کرنے اور معدنیات والے علاقوں کے عوام کو حصہ دینے پر مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب عسکریت پسندی کے معاملات پر نظر رکھنے والے تجزیہ کار عامر رانا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں مزاحمت کاروں سے بات کرنا ممکن ہے اگر ان کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی حاصل ہو۔ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا یہ ملک کے لیے بہتر ہوگا کیونکہ اب مزاحمت کاروں کے لیے وہاں رہنا مشکل ہوگا۔ انہوں نے کہا مذاکرات نہ صرف ملک سے باہر بیٹھے رہنماؤں سے کیے جائیں بلکہ ان سے بھی جو افغانستان میں موجود ہیں اور اس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا مزاحمت کاروں سے مذاکرات کے سابقہ ادوار میں بھی کوشش کی گئی، اگر یہ مذاکرات سویلین حکومت کی سربراہی میں کیے جائیں تو اس کا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ بات چیت کے سابقہ دور بلوچ مزاحمت کاروں سے مذاکرات کا سلسلہ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر مالک بلوچ کے دور میں بھی شروع ہوا۔ اس حوالے سے ڈاکٹر مالک بلوچ نے انڈیپینڈنٹ اردو کے صحافی ہزار خان بلوچ کو بتایا کہ اس وقت کی سیاسی قیادت اور اسٹیبلشمنٹ کی قیادت نے ان سے کہا کہ آپ جائیں اور مذاکرات کریں۔ انہوں نے بتایا اس میٹنگ میں بڑے ذمہ دار لوگ موجود تھے جن کا نام لینا یہاں مناسب نہیں ہے، یعنی ٹاپ کی سیاسی قیادت اور ٹاپ کی عسکری قیادت موجود تھی۔ میں نے کوشش کی۔ ڈاکٹر مالک بلوچ نے بتایا میں نوابزادہ برہمداغ بگٹی جو نواب اکبر خان بگٹی کے پوتے ہیں جو اس وقت جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے عزت دی اور مجھ سے بات کی۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ نوابزادہ صاحب میں طاقتور آدمی نہیں ہوں، میں صرف آپ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پل کا کردار ادا کر سکتا ہوں اور آپ نے جو کچھ کہنا ہے ان کے سامنے کہنا ہے۔ ڈاکٹر مالک بلوچ کے بقول نوابزادہ برہمداغ بگٹی نے ہاں میں جواب دیا اور پھر وہ وہاں سے چلے آئے اور اپنی رپورٹ پیش کی۔ پھر ہم نے ایک ٹیم بنائی جس میں میں اور جنرل ریٹائر عبدالقادر بلوچ شامل تھی۔ ہم گئے اور 2 دن مذاکرات کیے اور نوابزادہ برہمداغ بگٹی نے ہمیں بہت عزت دی، اس بات کے جنرل ریٹائر قادر بلوچ گواہ ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ کے مطابق ان کے ایسے اجتماعی مطالبات تھے کہ علاقے میں سکول، ہسپتال اور بجلی پانی ہونا چاہیے جسے میں بحیثیت وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی حل کر سکتا تھا۔ ان سب کے باوجود اس باب کو اس طرح بند کیا گیا جو مجھے بھی آج تک پتہ نہیں ہے۔ دوسری جانب شہزادہ ذوالفقار کہتے ہیں اگر فرض کریں کہ مذاکرات کی صورت میں برہمداغ بگٹی واپس آتے ہیں تو ان کو وہاں آزادانہ کام کرنے دینا ہوگا، وہ انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں جس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ اسی طرح ڈیرہ بگٹی میں جو بھی ترقیاتی کام ہوں گے ان میں انہیں شامل کرنا ہوگا، گیس کمپنی سے معاہدے ہیں ان میں بھی ان کو شامل کرنا ہوگا، اسی طرح خان آف کلاس سلیمان داؤد کے حوالے سے بھی معاملات کو طے کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم کے مزاحمت کاروں سے مذاکرات کے بیان پر بلوچستان میں مزاحمتی تنظیموں کی طرف سے ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ دوسری جانب وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بھی اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ مذاکرات کس طرح ہوں گے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ بلوچستان میں برسر پیکار مزاحمت کار تنظیمیں بلوچستان میں گزشتہ 2 دہائیوں سے بلوچ مزاحمت کار برسر پیکار ہیں جو نہ صرف سرکاری تنصیبات کو نشانہ بناتے ہیں بلکہ فورسز پر بھی حملے کرتے رہتے ہیں۔ ان تنظیموں کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ بلوچ لبریشن آرمی یعنی BLA
جس کے سربراہ بشیر زیب بلوچ ہیں، جو بی ایس او آزاد کے سابقہ چیئرمین تھے۔ یہ تنظیم کوئٹہ، کراچی، خزدار، نوشکی، دالبندین، پنجگور، گوادر، حب، کلاچ، سبی، کوہلو، تربت، مند، تم، زامران، بولان، کاہان، خاران، مستونگ، پسنی، مشکے، ہرنائی، شاہرگ، مچ اور واشک میں سرگرم عمل ہے۔ بلوچ لبریشن فرنٹ یعنی BLF، جس کے سربراہ ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ ہیں، جن کا آبائی علاقہ مشکے ہے۔ یہ تنظیم بلوچستان کے آوران، مشکے، پسنی، ضلع کیچ، پنجگور، حب، خزدار میں سرگرم ہے۔ بلوچ ریپبلکن آرمی گلزار امام گروپ، اس کی سربراہ گلزار امام بلوچ ہیں۔ یہ تنظیم پنجگور، مند، تمپ، زامران، ضلع کیچ اور خاران میں سرگرم ہے۔ بلوچ ریپبلکن آرمی برہمداغ گروپ، اس کی سربراہ برہمداغ بگٹی ہیں۔ یہ تنظیم ڈیرہ بگٹی، نصیر آباد، سوئی، تمپ اور زامران میں سرگرم ہے۔ یونائٹڈ بلوچ آرمی یعنی UBA، اس کے سربراہ مہران مری ہیں۔ یہ تنظیم اکثر مستونگ، تمپ، کاہان، کوہلو، سبی اور خاران میں کارروائیاں کرتی ہے۔ لشکر بلوچستان، لشکر بلوچستان کے سربراہ جاوید مینگل ہیں۔ یہ تنظیم خزدار، وڈ اور حب میں کارروائیاں کرتی ہے۔ بلوچ ریپبلکن گارڈز BRG، اس کے سربراہ بختیار ڈومکی ہیں۔ یہ تنظیم ڈیرہ مراد جمالی، نصیر آباد، سبی، ڈھاڈر اور لہڑی میں سرگرم ہے۔ بلوچ لبریشن آرمی آزاد گروپ، اس کے سربراہ ہربیار مری ہیں، جو اس وقت لندن میں ہیں۔ یہ تنظیم کوہلو، کاہان اور خاران میں سرگرم ہے۔ بلوچستان میں 5ویں مزاحمت چل رہی ہے، جس میں شدت 2006 میں نواب اکبر خان بگٹی کی ایک فوجی آپریشن میں ہلاکت کے بعد آئی، جس کے بعد سے لے کر اب تک اس میں کبھی تیزی اور کبھی کمی آتی رہتی ہے۔